دوستو، آپ نے چنٹو ماسٹر کے پروگرام کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا کہ وہ کتنا دلچسپ، مزیدار اور دھماکے دار ہوتا ہے۔ اگر نہیں سنا ہے تو آئیے آج ہم آپ کو وہیں لے کر چلتے ہیں اور ملواتے ہیں چنٹو ماسٹر اور ان کے چیلوں سے۔ تو دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا چنٹو ماسٹر کے پروگرام میں تہہ دل سے سواگت ہے۔ دیکھیے چنٹو اور ان کے چیلے آج کیا پھلجھڑی چھوڑتے ہیں۔ منٹو، تمہارے منہ پر 12 پھر سے بج رہے ہیں، بات کیا ہے آخر؟ کچھ نہیں یار، بس وہی سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ آج ان تینوں کے بغیر ہی پروگرام کی شروعات کر دی جائے۔ ارے منٹو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اگر وہ لیٹ ہو گئے ہیں تو کیا ہوا؟ ارے دیکھو، آ گئے وہ تینوں۔ منٹو، ناراض نہ ہو دوست، دیکھو ہم لوگ بہت تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں، 2-4 منٹ آگے پیچھے تو چلتا ہے نا۔ ہاں منٹو، مان جاؤ، دیکھو نا پنٹو کیسے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ پنٹو کانپ رہا ہے؟ کیوں؟ کیا ہوا اس کو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ ہاں بھائی ہاں، طبیعت سب ٹھیک ہے، وہ صرف تمہارے ڈر سے کانپ رہا ہے۔ ہاں 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 ہاں۔ دیکھا نا تم لوگوں نے، طبیعت کی خرابی کا سنتے ہی کیسے اس کا سارا غصہ رفو چکر ہو گیا، اور کب سے وہ کیسے منہ پھلائے ہوئے تھا۔ اور ہاں منٹو، بھلا بتاؤ، تم ان لوگوں کی دوستی کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو اپنا دوست بنا پاؤ گے؟ ایسا میں نے کب کہا؟ دوستی تو میری انہی لوگوں سے رہے گی، میں تو اپنے گروپ میں کبھی کسی اور کو شامل کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہم بھی نہیں۔ ہاں بھائی ٹھیک ہے، تو چلیے آج کے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ تو دوستو، ہمارا آج کا پروگرام ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے ہم اپنی ٹاپ 10 سیریز پر بحث کریں گے، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق ہم اپنی کہانی کو بیان کریں گے۔ تو دوستو، آج ہم موسٹ پاورفل کنٹریز آف دی ورلڈ یعنی دنیا کے 10 ایسے سب سے طاقتور ملک کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1 پر جو ملک آتا ہے وہ ہے امریکہ، یہ پوری دنیا کا سب سے طاقتور ملک مانا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ملک ہے وہ ہے روس، تیسرے نمبر پر چائنا، چوتھے پر انڈیا، 5ویں پر جاپان، 6ٹھے پر ساؤتھ کوریا، 7ویں پر فرانس، 8ویں پر یونائٹڈ کنگڈم، 9ویں پر برازیل اور 10ویں نمبر پر ہے پاکستان۔ یہ ہے ٹاپ 10 سیریز کی فہرست۔ گرو، تو ہم یاد کر لیں گے، یہ بات تو ہم یاد کر لیں گے، کیونکہ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمارا جی کے ویسے بھی کافی کمزور ہے۔ پتہ ہے چنٹو، جب سے ہم لوگ یہاں اکٹھا ہونے لگے ہیں تب سے ہماری گلی محلے میں کافی عزت بڑھ گئی ہے۔ ہر طرف ہمارا ہی چرچا ہے۔ کبھی کسی کو کوئی ضرورت پڑی، جا پنٹو کے یہاں، وہ بتائے گا، اور میں بھی روزانہ 10 منٹ نکال کر اپنے محلے کے تمام بچوں کو ٹاپ 10 سیریز کے بارے میں بتاتا ہوں اور ان کو یاد کرواتا ہوں۔ اس طرح سے مجھے بھی یاد ہو جاتا ہے اور ان کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ اب وہ کبڈی کبڈی کہنے کے بجائے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کی رٹ لگاتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ چنٹو، وہ محلے کے رفیق چاچا جو ہے نا، بیچارے آج کل بہت پریشان رہتے ہیں۔ کل تو وہ رو بھی رہے تھے، میرے بہت پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ ان کے بیٹے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ بیچارے کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی، اور ہے وہ 5 بیٹوں کے باپ۔ سبھی کے سبھی اچھا کماتے ہیں، لیکن انہیں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، کل وہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ میں اس کے بیٹوں سے بات کرتا ہوں تو کہنے لگے کہ نہیں، مجھے میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے۔ جس اولاد کے لیے میں نے اپنے بھائی بہنوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا، وہی اولاد آج میری اپنی نہیں ہے۔ اوہ، تبھی تو میں کہوں کہ ان کا گھر اتنا بڑا کیوں ہے؟ ان کے پاس کھیت باغ سب کچھ ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ سب کچھ دوسروں کا انہوں نے ہتھیا لیا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ یہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑے تھے، ان سے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن تھی۔ ان کے والد نابینا یعنی اندھے تھے، سو ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے چھوٹے بھائیوں نے ان کو باپ کے پاس گھر بیٹھا دیا اور خود روزی روٹی کمانے کے لیے پردیس چلے گئے اور گھر کی تمام تر ذمہ داری بڑے بھائی کو سونپ دی۔ اب چھوٹے دونوں بھائی اپنی پوری کمائی اپنے بھائی کے پاس بھیج دیتے اور پھر پلٹ کر کبھی بھائی سے سوال نہیں کرتے کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور یہ اپنے والد کا علاج کرنے کی غرض سے اپنے والد کو لے کر ایک دن تحصیل جا پہنچے اور دھوکہ سے ساری جائیداد اپنے نام کروا لی۔
ماں باپ کے مرنے کے بعد جب بھائیوں نے بٹوارے کی بات کی تو پتہ چلا کہ ساری جائیداد بھائی کے نام ہے، اور وہ بھی والد صاحب خود اپنی مرضی سے بھائی کو دے کر گئے ہیں۔ اب والد صاحب تو حیات تھے نہیں کہ اپنی صفائی میں کچھ کہتے، اور سرکاری طور پر سب کچھ بڑے بھائی کا ہی ہو چکا تھا۔ اب بیچارے ان لوگوں کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا سوائے اس کے کہ وہ اپنا بوریا بسترا یہاں سے اٹھائیں اور گھر خالی کر دیں۔ لیکن دینا تم گھبراؤ نہیں، میں نے رفیق چاچا کا بھی انتظام کر دیا ہے، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا پورا انتظام کر دیا، اور ہاں انہیں مہینے کا خرچ بھی میں دے دیا کروں گا۔ چنٹو، تم نے جب سب کچھ کر لیا ہے تو تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں کب سے انتظار کر رہی تھی شاید تم کچھ کہو، لیکن جب تم نے کچھ نہیں اگلا تو میں نے ہی شروعات کر دی۔ ویسے چنٹو مجھے معاف کرنا، میں نے ہی انہیں تمہارے پاس بھیجا تھا۔ رینا، مجھے سب پتہ ہے، لیکن کسی کی مدد کر کے پھر اسے سب سے بتاتے پھرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ مدد تو اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے۔ اسی لیے میں نے اس کا تذکرہ مناسب نہیں سمجھا، اور موقع ملتے ہی میں ان کے بیٹوں سے بھی بات کروں گا، پھر انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا اور حقداروں کو ان کا حق بھی مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو دوستو، آج ہم یہیں ختم کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک کہانی تو نہیں ہوئی جبکہ کہانی کا وعدہ تھا، لیکن پھر بھی اگر غور کیا جائے تو یہ ایک کہانی سے بھی بہتر ہے، کیونکہ اس میں ہمیں بہت ساری نصیحتیں ملتی ہیں۔ لیکن آج ہم اس کو یہیں ختم کر دیں ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی سیریز میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے۔